کس طرف جا رہے ہیں, مذاکرات کے کتنے چانسز ہیں, یہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے. بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب, بہت شکریہ. خبر پہلے یہ آئی کہ تہران نے پاکستان کو جواب بھجوا دیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے بتایا کہ فیلڈ مارشل نے بتایا ہے کہ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہو گیا. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کر کے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ تجاویز نہیں مانتے, ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے ایران کی تجاویز. ذرا مجھے بتا دیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مذائقہ تھا, کیا ایسا تھا جو امریکہ اسے نہیں مان رہا؟ کیا تھا کہ جنگ بندی اور آبنائے ہرمز مرحلہ بار کھولنے پر بات کی جائے, پھر یہ تھا کہ امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کی جائے. تو اس پر تو بات ہو سکتی ہے, یہی وہ پوائنٹس ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ان ایکسیپٹیبل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ تجاویز؟ جو شروع میں ایران نے پوائنٹس دیے تھے 14 پوائنٹس تھے, وہ بھی بڑے فلیکسیبل اس میں چیزیں تھیں, اور ابھی بھی جو ہے, اور ایران جس طرح چاہتا ہے کہ فیزز میں ہم کرتے ہیں تو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی بات ہے. لیکن میرا خیال میں, میرا ماننا یہ ہے کہ اٹ از سارٹ آف اے پریشر ٹیکٹکس ہے, پوسچرنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا ایج پہ دکھانا چاہتا ہے, کیونکہ آلریڈی دیکھیں اتنا پریشر ہے ٹرمپ ہے, کیونکہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ دے ہیو پریویل, اسپیشلی جو حملہ ہوا سسٹین کر گئے ہیں, وہ اپنے آپ کو انٹیکٹ انہوں نے رکھا ہے, اور یہ ابھی ریٹریٹ کر گیا آلموسٹ. اسرائیل بھی پیچھے ہٹ گیا, امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا. تو سو آپ فریم جو کرنا چاہ رہے تھے اور نیول بلاکیڈ لگانے کے بعد پھر یہ ان کو امپریشن ہے کہ اب ہمارے پاس ایک ایچ ہے. یقیناً اس سے یقیناً دیکھیں کہ ایران کے لیے مشکلات بلڈ ہو رہی ہیں, اسپیشلی امریکن بلاکیڈ کے لیے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی دنیا بھر کے لیے بھی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. سو میرا خیال ہے سارٹ آف اے پریشر ہے, اور یقیناً دیکھیں کہ اٹس ناٹ آل اوور. یقیناً اس میں بات چیت ابھی جو اس کا اسٹاف بیٹھیں گے, انیشلی ان کو چیزیں کنوے کی ہوں گی, لیکن اسٹاف بیٹھیں گے, پاکستان اس میں درمیان میں ہے, تو اسٹل اس میں بات چیت ہوگی, بارگیننگ ہوگی کہ ہم اس طریقے سے اس کو ایسا کر سکتے ہیں. سو اٹس آل از ناٹ اوور. تو میرا خیال اسٹل ہوپ ہمیں امید رکھنی چاہیے, اور کیونکہ ابھی ان کا بھی یہی کوشش ہوگی کہ یہ چیزیں سیٹل ہو. چائنا بھی جا رہے ہیں, پھر اب ایران نے بھی ایک جو چیز جو میجر کہا ہے کہ ایک گارنٹی چاہا ہے کہ بڑی طاقتیں دیں, چائنا دے, رشیا دے, اور پھر جس طرح یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا وہ کور بھی مانتے ہیں, تو وہ بھی ایک بڑی جائز بات ہوتی ہے, کیونکہ وہ آلریڈی ہیوج ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس طرح ایران پہ حملے ہوئے تھے. سو دیئر فور ان کی ریکوائرمنٹ بڑی جائز بنتی ہے کہ بھائی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس میں کچھ کہے کہ اگر فیوچر میں کوئی حملہ دوبارہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا. سو میرا خیال میں ابھی بھی بات چیت آگے بڑھے گی. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ وی آر بیٹر آف ناٹ میکنگ اے ڈیل ایٹ آل. تو وہ بھی ایک کنسپٹ ان کے ذہن میں چیز چلتی ہے. پریشر کہتے ہیں آپ رکھیں اس پہ تاکہ یہ مجبور ہو جائیں اور آگے فائنلی وہ ڈیل کو سائن کریں. اچھا بگیڈی صاحب, ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی پیوٹن نے جس طرح سے آفر کی دوبارہ سے کہ رشیا جو ہے وہ ایران کا افزودہ یورینیم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, وہ جو 450 کلو افزودہ یورینیم ہے جس طرح سے 2015 میں رشیا نے رکھا تھا. بٹ سی این این یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو پروپوزل ایکسچینج ہوا ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اٹس ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل, اس میں جو کی ایشو تھا جو کہ کنٹری کا نیوکلیئر پروگرام تھا, ایران کا نیوکلیئر پروگرام تھا, وہ مینشن نہیں تھا. آپ کو لگتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام از دا اونلی اسٹکنگ پوائنٹ یہاں پر؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو نیوکلیئر پروگرام کے اوپر تو ایران متعدد دفعہ اس کو سالو کرنے کی طرف آ چکا ہے. وہ جے سی پی او میں بھی کی بات ہو چکی ہے, وہ اس کے بعد جو بعد میں جو جتنی بھی ٹاکس ہوئی ہیں ان میں بھی ایران تو کوائٹ کمفرٹیبلی اس بات کے اوپر مانا ہوا تھا کہ ہم کوئی حل نکال لیتے ہیں بیٹھ کے نیوکلیئر پروگرام کا. جی ہاں, دیکھیں میرا خیال میں ٹرمپ کے لیے بڑے مشکلات ہیں. اگر وہ جس طرح جوائنٹ کمپریسو پلان آف ایکشن ہوا 2015 میں, تو اب لوگ پوچھیں گے اگر آپ نے اگر ایگریمنٹ ایران سے کرتے ہیں تو کیا اچیو کیا ہے, وٹ واز ڈفرنٹ فرام دیٹ 2015. تو اب دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ امریکہ یا ٹرمپ کا فوکس ہے اس نیوکلیئر پروگرام, زیرو انریچمنٹ کی بات کرتے ہیں, وی ول ناٹ الاؤ دیم ٹو ڈیولپ اے نیوکلیئر بم کی بات کر رہے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ 20 سال کا آپ کو بین ہوگا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ یو ول ڈسمینٹل نتانز کو, اصفہان کو, فردو کو کریں گے, دیر ول نو انڈر گراؤنڈ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, اور انسپیکشنز ہوں گی انٹرنیشنل ان اناؤنسڈ ہوں گی, اور آپ ان کے ساتھ وہ کارپوریٹ کریں گے, وہ جو مطلب آن ڈیمانڈ انسپیکشن ہوں گی. تو بڑی مشکل قسم کی چیزیں ہیں.
اور ابھی آپ جب کہتے ہیں زیرو انریچمنٹ ہو تو جب وہ کہتے ہیں بھائی NPT ہم نے سائن کیا ہے اور وہ ہمیں اتھرائز کرتا ہے 3.67% ہم نے کر سکتے ہیں تو ہمیں تو کرنا چاہیے فار پیسفل پرپزز، تو وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ رشیا کو ہینڈ اوور کرنا 440 kgs آف انریچ یورینیم ہے، اس کے علاوہ ڈفرنٹ کیٹیگریز میں آلموسٹ 11 ٹن کے قریب ہے، جس میں بتاتے ہیں 2% سے لے کے 60% تک کا ہے۔ تو رشیا کو بھی وہ اس لیے نہیں دینا چاہتے، رشیا کا فائدہ ہوگا یہ انویسٹمنٹ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، تو دیر از این آپشن اس کو ڈائلیوٹ کریں اس کو، پھر وہ آپشنس تو بہت سارے کچھ ہیں، لیکن میرے خیال میں اٹ از سارٹ آف اے پوسچرنگ ہے، پریشر ہے، اور الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ لیکن دیکھیں ابھی وہ چائنا بھی جا رہے ہیں، اور چائنا میں دو ان کی کوشش ہوگی اس سے پہلے ون پیجر ایک MOU ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے چائنا کو سے بات چیت ہو جائے، لیکن چائنا کو جا کے یہ ریکویسٹ نہیں کریں گے پلیز ہیلپ اس، صحیح، بلکہ وہ کہیں گے اپنا انفلوئنس آپ ڈالیں اور اس کو سیٹل کریں۔ لولی، تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے Thank you. اپنی بڑی انسائٹ فل